تبا ایک خاندان گزرا ہے جس میں بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ جو یمن کا علاقہ ہے اس علاقے پر اس نے بڑی وسیع حکومت کی ہے، بہت لمبی چوڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 700-800 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 200-250 سال تک قوم تبا نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ تو چونکہ قرآن جن پر نازل ہو رہا تھا وہ مکہ کے لوگ تھے سب سے پہلے، تو قرآن نے پوری دنیا میں جہاں قومی تباہ و برباد ہوئی ہیں اور اللہ کا ان پر عذاب آیا ان سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ عرب کے لوگ جن سے واقف تھے اور جو ان کے قریب تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تبا بھی یمن میں آباد تھی جو پاس میں ہے، قوم عاد احقاف میں آباد تھی، یہ بھی پاس۔ من العذاب المہین من فرعون انه كان عالیا من المسرفین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ دخان کی آیت نمبر 30 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کا ذکر آیا تھا۔ اب ان شروع کی آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ کا جو احسان ہوا، انعام ہوا، اس کا ذکر ہے، اور اس میں کفار قریش کے لیے 3 اشارے ہیں اور اہل ایمان کے لیے، صحابہ کے لیے انعام کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کر دینے والے عذاب اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ یہ رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے فرعون کی شکل میں تھا، جو بڑا ڈکٹیٹر قسم کا ظالم و جابر بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھا۔ اللہ نے فرمایا انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بڑا سرکش تھا، حد سے گزرنے والا تھا، اپنے آپ کو بڑا سرکش اس نے بنا رکھا تھا۔ جس طرح فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، عذاب میں مبتلا کیا، قریش کو، مکہ کے کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر باز نہیں آئے تو تمہاری بھی لٹیا ڈوب جائے گی، ختم ہو جاؤ گے، اور جن کی مخالفت کر رہے ہو ان کا تو بول بالا ہوگا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو جس طرح سے ہم نے نجات دی، صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے ہم تم کو بھی نجات دیں گے اور مکہ کے ان ظالمانہ حالات سے تمہیں نکالیں گے، نجات عطا فرمائیں گے، تمہارا ہی کلمہ بلند ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا کی، ان کو چنا تھا۔ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے بہترین قوم یا بہترین امت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا، فضلناکم علی العالمین، سارے جہاں والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی اور ہر اعتبار سے ان کو نوازا تھا۔ بنی اسرائیل خاص طور پر ان میں یہودی آج بھی کہتے ہیں ہم تو سلیکٹڈ نیشن ہیں، قوم ہیں، چنے ہوئے اللہ کے محبوب بندے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اپنے زمانے میں تھے، اب نہیں رہے وہ۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی نشانیاں دی، ایسے انعامات عطا فرمائے جس میں ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں وہ انعام بھی آزمائش لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا احسان ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اس میں آزمائش کا، امتحان کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
حالانکہ اولاد بھی اللہ کی نعمت، مال بھی اللہ کی نعمت، لیکن نعمتوں کے اندر بھی ایک طرح سے آزمائش کا پہلو ہوتا ہے، اللہ بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو بھی انعامات عطا فرمائے، احسان فرمایا، اس میں آزمائش تھی۔ اب ایک بڑا انعام ان کے لیے یہ تھا اللہ کا کہ تورات جیسی عظیم کتاب ان کو عطا فرمائی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے، سیدھے طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتہ تجھے یہ کتاب کس نے عطا کی ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف سے دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے کتاب کو اترتے ہوئے دیکھیں، یا یہ کہ ہم اللہ کا کلام سنیں۔ اللہ کہہ رہے ہو دیکھو بنی اسرائیل، یہ میں دے رہا ہوں کتاب، موسیٰ کو میں نے رسول و پیغمبر بنایا ہے، اس طرح کے وہ ساری باتیں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ اٹھا کے اوپر یوں لٹکا دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ تورات ہماری کتاب ہے؟ تب جا کے سیدھے ہوئے کہ کچل دیے جائیں گے، پیس دیے جائیں گے پہاڑوں کے نیچے۔ تو اتنی عظیم نعمت تورات جو 4 بڑی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں سے ایک، ان کو دی، یہ اللہ کا انعام تھا، آزمائش بھی تھی، وہ سیدھے طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسرا اللہ کا انعام یہ ہوا کہ جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، سمندر میں خشک راستے بنا دیے، پار کر کے آگے وادی سینا میں پہنچے، جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر میں تھے، کوئی چیز سامان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کھانے پینے کا، منہ اور سلوہ کا، کہا تھا جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، روزانہ کا روزانہ کھانا مل جائے گا، یہ نعمتیں مل جائے گی، ذخیرہ کر کے، اسٹاک کر کے نہیں رکھنا ہے۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے سرکشی شروع کر دی، جمع کرنا شروع کر دیا، آزمائش کا پہلو، اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ سے اسی طرف اشارہ ہے، ہم نے یہ سارے انعامات ان پر فرمائے، اس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ گویا صحابہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے بھی، کہ ہم تمہیں ان حالات سے نکالیں گے، مکہ کے ظلم و ستم سے، آگے اچھے حالات آنے والے ہیں، غلبہ ملنے والا ہے، فتوحات ملنے والی ہے، خوشحالی ملنے والی ہے، ذرا بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو ناکام مت کرنا، ہوشیار رہنا، اس لیے کہ نعمتیں اللہ کی جو ہوتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی، یہ 2 دھاری تلوار ہے، اللہ کی ہر نعمت 2 دھاری تلوار ہے، اس کا صحیح استعمال ہوا تو یوں کہیے کہ دشمن کا سر پھوٹے گا، اور اگر غلط استعمال ہوا تو اپنا سر پھوڑ لیں گے، ہر نعمت میں اسی طرح کا پہلو ہے۔ تو اللہ نے متنبع کیا ہے مکہ میں رہنے والے اہل ایمان کو کہ آزمائش کی بٹی سے تم نکلو گے، آگے اللہ کے انعامات ملنے والے ہیں، ان میں کامیاب رہنا، فیل مت ہونا، ناکام مت ہونا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ میں بھی شروع میں حالات آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی، غلبہ نصیب فرمایا، صحابہ پر دنیا کے دروازے کھل گئے، خوشحالی ملی، بہت خوشحالی ملی، مال دولت ہر اعتبار سے، لیکن صحابہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، آزمائش میں ناکام نہیں ہوئے، اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب گزرے اور نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ مکی جو صورتیں ہیں ان میں خاص موضوع قیامت کا بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا۔ مکہ کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ آج مان نہیں رہے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے۔ اللہ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری موت مگر یہی، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج تک ہمارے باپ دادا ہمارے سارے پرکھے مرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی آج تک زندہ ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی ایک کو ہم زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ہاں جب ایک زندہ ہو سکتا ہے تو سارے لوگ بھی زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ اے ایمان والو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ ابو جہل وغیرہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دادا پردادا قصی ابن کلاب، جو بہت آگے جا کے حضور کے رشتے میں ہیں، قصی ابن کلاب کو زندہ کرو، بہت پہلے مر گئے ہمارے پرکھوں میں، ان کو زندہ کر کے لاؤ، فلاں فلاں ہمارے آبا و اجداد میں سے زندہ کر کے دکھا دو تو ہم یقین کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مطالبے تو پورے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبے تمہارے ٹھیک نہیں، اپنے وقت پہ پورے ہوں گے، اللہ کر کے بھی دکھا دے گا،
دوبارہ زندہ کر کے، لیکن یہ جو سرکشی والا رویہ ہے، ضد والا ہے، ہر درمی والا ہے، اور ہر درمی اس لیے کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ مکہ میں وہ اکثریت میں تھے، بڑی تعداد میں تھے، مسلمان کمزور تھے ہر اعتبار سے، تو ابو جہل وغیرہ یہی کہا کرتے تھے۔ آگے آیات میں آ رہا ہے جہنم میں جب پہنچے گا تو کہا جائے گا، بڑا کہتا تھا میں بڑا عزت دار ہوں، وادی بطحا میں، مکہ کی اس وادی میں مجھ سے بڑا عزت والا مقام والا کون ہے؟ اپنی طاقت پر ناچتا، قوت پہ ناچتا، اس وجہ سے وہ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع ایک خاندان گزرا ہے جس میں بادشاہ گزرے، اور یہ جو یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے پر اس نے بڑی وسیع حکومت کی ہے، بہت لمبی چوڑی۔ حضور علیہ السلام سے 700-800 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 200-250 سال تک قوم تبع نے وہاں پر حکومت کی ہے۔ تو چونکہ قرآن جن پر نازل ہو رہا تھا وہ مکہ کے لوگ تھے سب سے پہلے، تو قرآن نے پوری دنیا میں جہاں قومی تباہ و برباد ہوئی ہیں اور اللہ کا ان پر عذاب آیا، ان سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ عرب کے لوگ جن سے واقف تھے اور جو ان کے قریب تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تبع بھی یمن میں آباد تھی جو پاس میں ہے، قوم عاد احقاف میں آباد تھی، یہ بھی پاس میں ہے، بلکہ اب اس کا ایک حصہ سعودیہ میں لگتا ہے، قوم عاد قوم سمود کا۔ سمود بھی وادی ہجر میں تھی، یہ بھی ان کے قریب کا علاقہ تھا، ان کی تباہی کے واقعات بیان کیے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع کے جو خاندان کے حکمران تھے بڑے طاقتور حکومت والے تھے، قوت والے تھے، مال بھی خوب تھا، خوشحالی بھی خوب تھی، اور فوجی طاقت بھی ان کے پاس بہت تھی، اور عربوں کو یہ سب کچھ پتہ تھا ان کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا تم سے کہیں زیادہ قوم تبع والے گزرے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، قوم عاد قوم سمود، اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کی طاقت قوت اور پاور ہمارے سامنے نہیں چل سکی۔ انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے، نافرمان تھے، جو اپنی قوت پر اتنا غرور کرنے لگے کہ ہماری طاقت سے ٹکرانے لگے، اللہ کو چیلنج کرنے لگے، اللہ کی قوت اور طاقت کو۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کسی کو لمبی حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے نا، زیادہ حکومت پر بیٹھنے کا، تو وہ سمجھتے ہیں اب ہمیں کوئی شکست دینے والا نہیں، ہرانے والا نہیں، کوئی ہمیں فیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہیں اللہ کی اسکیم چلتی ہے اور اللہ کی تدبیر چلتی ہے، اور جب اللہ کی تدبیر چلتی ہے تو پھر دماغ معاف ہو جاتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ تاریخی روایت میں یہ آتا ہے کہ اسی قوم تبع میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، ایک نیک بادشاہ تھا، وہ گزرا ہے، اور کہتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوا تھا۔ یہ یہاں سے گزر رہا تھا مدینے کے راستے سے، مدینے میں یہودی پہلے سے آباد تھے، اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار تھے۔ اس نے ان سے کچھ باتیں معلوم کی، تو یہود کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں مدینے میں آباد ہیں، آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کہ اچھا آخری نبی آئے گا؟ ہاں، اور ایسا لگتا ہے اسی علاقے میں آئے گا، مدینے میں آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں۔ اس قوم تبع میں ایک وہ نیک مرد جس کا تاریخ میں ذکر، میں ایمان لاتا ہوں، اس نے ایک پرچی لکھی، اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور یہ لکھا کہ رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، حضور کو، محمد الرسول اللہ کو، کہ آپ میری کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کر دینا کہ اس نے ایمان کا اقرار کیا تھا، مجھ پر ایمان لے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ پرچی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان تھے، جن کے گھر میں مدینے میں آ کر حضور پہلی مرتبہ ٹھہرے تھے، ان کے گھر میں یہ وہاں پائی گئی، اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ تاریخ کی روایت ہے، حدیث سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہسٹری میں اس کا ذکر آتا ہے۔ والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ تو مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کس برتے پر تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے ہو، جب اللہ کی نافرمانی پہ پچھلی قومیں اتر آئی اور وہ تم سے ہر اعتبار سے طاقت میں، قوت میں، فوج میں، حکومت میں بڑی ہوئی تھی، لیکن جب جرم کے راستے پر چلی، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، ہم نے تہس نہس کر دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشا نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا
بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، بچوں کے گھرودے نہیں ہے، بنائے پھر توڑ دیے، پھر بنائے پھر توڑ دیے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے لہو و لعب کے تماشوں کے۔ ہم نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک ہمیشہ کی رہنے والی دنیا شروع ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ انسان کرے گا، اچھا یا برا، شر یا خیر، اس کی جزا یا سزا اس کو وہاں ملنی ہے۔ یہ مقصد ہے ان آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا۔ وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر آگے اللہ نے قریش مکہ کو ایک تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھو پچھلی قومیں، قوم فرعون، عاد اور سمود، جب اللہ کی سرکشی پر اتر آئے، اللہ نے ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، ان کو خاتمہ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اس دنیا میں ان پر عذاب آیا، آخرت کا عذاب تو دوسرا ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آیا، نام و نشان مٹا دیا گیا ان کا۔ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ چھوٹے موٹے عذاب آتے رہیں گے، اب بدر کی شکل میں بھی عذاب آیا تھا، دوسری جنگوں کی شکل میں بھی عذاب آیا، پھر جزیرۃ العرب میں شرک کا نام ہی مٹ گیا، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا عذاب تھا، آج تک وہاں شرک نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس طرح عذاب آنا، اللہ کی گرفت و پکڑ کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو پھر تم اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فصل کا دن، فیصلے کا دن، ان سب کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، سب کے، یعنی پچھلی قوموں کو بھی جن پر اللہ کا اس دنیا میں عذاب آ گیا، آخرت میں بھی ان کو دوہرا عذاب ملے گا۔ تم کو اس دنیا میں نہیں آ رہا ہے تو آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجرم ہے، اس کی پشت پناہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، اس کے تعاون میں، اس کی مدد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں کسی طریقے سے۔ کوئی فرد ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، پیچھے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، یا ملک ہوتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا ملک کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ دیکھیے ظالم و جابر اسرائیل کے پیچھے امریکہ جیسی سپر پاور طاقت کھڑی ہے، اور اس کے جو جرائم ہیں، انسانی جرائم، ان پر پردہ ڈالے ہوئے پشت پناہی حاصل ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، وہ دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی دوست، کوئی رفیق، کوئی حمایتی اپنے دوسرے دوست کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی کسی طریقے سے مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کی نظر قیامت کے دن صرف ایمان والوں پر ہوگی۔ اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے، انہ هو العزیز الرحیم، کیونکہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب رہنے والا ہے، جو فیصلہ کر دے کوئی اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، جس کو پکڑ لے کوئی اس کی طاقت و قوت کے مغالبے میں آ کر چھڑا نہیں سکتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے، جس پر رحم کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اس دن کا سامنا سب کو کرنا ہے، اور قریش کے لوگوں جس راہ پہ تم چل رہے ہو، یہ راہ تو پھر جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر اس جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر زقوم کا درخت ہے جو گنہگاروں، مجرموں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو پیٹ میں پگھلے گا، کھولے ہوئے پانی کی طرح گرم، کھائیں گے جہنمی اس کو، جس طرح کھولتا ہوا پانی اگر گرم کوئی پی لے تو انتڑیاں بالکل باہر آ جائے گی، اسی طرح اس کے کھانے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اندر ساری چیزوں کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور گھسیٹ کر اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے کے جاؤ۔ جو جرم کی راہ پر چلے تھے، ہمارے مقابلے پہ آئے تھے، نبیوں کو جھٹلایا تھا، آسمانی پیغامات کو ٹھکرایا تھا، ان کو پکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے انڈیل دو۔ ایک تو زقوم کا درخت، اور پھر ایک کھانے کے لیے کڑوا انتہائی کسیلا ہوتا ہے، اور پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، مزید یہ کہ سر پر انڈیلا جائے گا، وہ کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھ مزہ۔
اب مزہ چکھ، تو کہتا تھا کہاں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، کہتا پھرتا تھا مکے میں میرے سے زیادہ عزت والا کون ہے، مقام اسٹیٹس والا کون ہے، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، آج دیکھو تمہارا بگڑا کہ نہیں بگڑا۔ خاص طور پر ابو جہل جو جملے کہتا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، ورنہ ہر ظالم، جابر، متکبر، مغرور، سرکش کو کہا گیا، کہا جائے گا تو بڑا عزت دار بنتا تھا، بڑا مقام والا بنتا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، کہتے تھے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھی، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائے گی، مٹی میں رل مل جائیں گے، اِنَّا لفی خلق جدید، کہ ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے اگلے آباء و اجداد پتہ نہیں کب مر گئے، وہ سڑ گئے، وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، اس بارے میں شک کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جزا سزا کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، اس کو بھگتو آج۔ پھر قرآن کا انداز ہے جہنم اور جہنم والوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن ایمان والوں کے انجام کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو تقوی والے ہیں وہ عزت کے مقام میں ہوں گے۔ دیکھیے تقوی والوں یعنی پکے سچے ایمان والوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جہنمیوں کے مقابلے میں، برا عمل کرنے والوں کے مقابلے میں پکے سچے ایمان والوں کا ذکر ہے، بے عملوں کا اللہ ذکر نہیں کر رہا ہے، بد عملوں کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہے، یعنی ایمان والا لیکن بے عمل ہے اور برے عمل کر رہا ہے، ان کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانے کے بعد بس یہ کر لینا کہ بس ہم کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی پر ایمان لے آئے بس بچ جائیں گے، نہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن ذکر کرتا ہے متقیوں کا ذکر کرتا ہے، متقی پکے سچے ایمان والے کو کہتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی والے ایمان کو، کہا وہ متقی لوگ عزت والی جگہ میں ہوں گے۔ جو بد عمل ہیں، بے عمل ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں، بے عملی کو چھوڑ دیں، بد عملی کو چھوڑ دیں تو یہ عزت کا مقام نصیب ہوگا۔ وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے باریک ریشم و موٹا ریشم، ریشم باریک بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، اور جس کی جیسی چوائس ہوگی، موٹا ریشم پہننا چاہے گا تو وہ پہن لے، پتلا باریک ریشم زیب تن کرنا کہے تو وہ زیب تن کر لے۔ اور ریشم ہے یا سونا ہے، جیسا کہ 2-3 رکوع پہلے اس سے پچھلی والی صورت کے آخر رکوع میں ذکر آیا تھا، وہاں سونے کے برتنوں کا ذکر آیا تھا، یا ریشم کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح آگے 26ویں پارے میں آیا ہے شراب کی نہروں کا، یہ چیزیں اس دنیا میں حرام ہیں، جنت میں یہ سب چیزیں جنتیوں کے لیے جائز قرار دی جائے گی، ان کے استعمال میں آئے گی، وہ ریشم بھی استعمال کر سکیں گے، وہ شراب بھی پی سکیں گے، اور سونے چاندی کے برتن بھی ان کے لیے ہوں گے۔ متقابلین، جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ جنت کی خاص صفت ہے، خاص خوبی ہے۔ دنیا میں ہوتا کسی سے ناراضگی ہو گئی، ایک مجلس میں جمع ہو گئے تو پیٹھ دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یا چہرہ تھوڑا پھیر کر بیٹھتے ہیں، یا آمنا سامنا ہو گیا، دور سے تو آ رہے ہیں، ٹھیک اوپر چہرہ کیے ہوئے، نزدیک آئے تو یوں کر کے چلے گئے، ناراضگی کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں کہا متقابلین، جنتی سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسے ٹیبلوں پر بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور یہ آپس کی خوشی، آپس کی رضامندی، آپس کی محبت، آپس کے اتفاق کی علامت و نشانی ہوگی۔ سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم جنتیوں کو حور عین سے جوڑ دیں گے، ان کا نکاح کر دیں گے یا جوڑا بنا دیں گے۔ حور کہتے ہیں خوبصورت، حور کا لفظ جو ہے نا اصل میں استعمال ہوتا ہے، یہ جمع احور حوراء حور، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اعین آئناؤ اینن یہ بھی جمع ہے، خوبصورت بڑی آنکھوں والے مرد کے لیے، بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پر زوجناہم آیا ہے، مردوں کو اور جنتیوں کو ہم جوڑ دیں گے خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے۔ آنکھیں چھوٹی ہونا بھی عیب ہے، اور سانولا کلر کا ہونا یہ بھی عیب ہے، تو جنت کے اندر یہ عیب کی چیزیں نہیں ہوگی، ہر آدمی جنتی خوبصورت ہوگا، مرد ہو
چاہے عورت ہو، حور ہوں یا غلمان ہو، اور بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح ہم ان کو جوڑ دیں گے۔ اور یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں پکاریں گے، بلائیں گے، منگوائیں گے ہر طرح کے میوے، اور بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جو کھانا چاہیں گے پھل فروٹ میں سے، میووں میں سے جنتی ڈیمانڈ کریں گے اور ان کی ڈیمانڈ فوراً پوری ہو جائے گی۔ اور آمینین کا ہے، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے، شادی میں گئے آپ ہیں، کسی دعوت میں گئے ہیں، کھانا رکھا جا رہا اور بہترین قسم کی ڈشیں تیار ہیں، کھٹکا رہتا ہے پتہ نہیں کون سی ڈش کب ختم ہو جائے، جلدی سے منگاؤ۔ پتہ چلا یار اس طرح کی کوئی چیز بازار میں آ گئی اچھی تو فوراً منگانے کی کوشش کرتے، پتہ نہیں کب اسٹاک ختم ہو جائے، امن نہیں رہتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے، اطمینان نہیں رہتا ہے۔ لیکن جنت کی خاص خصوصیت آمینین، امن کے ساتھ منگا رہے ہوں گے، اسٹاک کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ ہی نہیں۔ بلکہ حدیثوں میں آیا کہ پھل فروٹ میوے لگے ہوں گے نا، درختوں سے توڑیں گے، حاصل کریں گے، فوراً اس جگہ دوسرا لگ جائے گا، ختم ہونے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک تو ختم ہوتا یہ ہو کہ اسٹاک ہی ختم ہو گیا، دوسرا یہ بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ بھائی پھل تو ختم نہیں ہو رہا ہے، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن خود جنت میں رہنے والا ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، جنت میں موت کا مزہ بھی نہیں چکھیں گے، سوائے پہلی والی موت کے جو اس دنیا میں چکھ چکے ہیں، بس وہ اس کے بعد، چونکہ پچھلے درس میں بھی اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کر، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایسی جگہ پر جہاں جنتی و جہنمی دونوں دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت کا کھٹکا نہیں۔ جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا یا اہل جہنم خلود فلا موت، اے جہنمیوں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اب موت بھی نہیں آئے گی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، ان کے پروردگار نے ان کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے۔ دیکھیے اعمال جنت میں ہمارے درجات، ہماری کیٹیگریوں کے بڑھنے کا سبب ہوگا، لیکن جنت میں جانے کا یقینی سبب بس اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اعمال پر اعتماد نہ کرے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بھی، کہا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ یا برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت کی مہربانی کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے تو پھر الگ بات ہے۔ تو یہ تمہارے رب کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے جس کو دور کر دیا گیا، جنت میں داخلہ دے دیا گیا، ایسا شخص کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کامیابی سے نوازے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، آخر میں کہا جا رہا ہے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ آپ کی قوم کے لوگ، قریش کے لوگ، عرب کے لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور پھر آگے بیان کر سکیں، اور سمجھ کر لعلہم یتذکرون، اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ نصیحت حاصل کر لیں، اپنے آپ کو سدھار دیں، صحیح روش اختیار کر لیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، اللہ کی توحید کو اپنا لیں اور شرک کو چھوڑ دیں، تو پھر کامیابی، یہ جو کامیابی بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے ان کو ملنے والی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کی طرف سے تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ اسلام کا پودا نیا نیا اگا ہے، ان قریب ختم ہو جائے گا، مٹ جائیں گے، مسلمانوں کا نام و نشاں ختم ہو جائے گا۔ وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم کر دیے جائیں، ان کا نام و نشاں مٹا دیا جائے۔ قریش کے لوگ بھی اسی طرح سوچ رہے تھے، آج کے بھی کافر اور مشرک اور اسلام مخالف اہل اسلام کے بارے میں اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو اس وقت کے سوچ میں آج تک کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ ساری جو کفر ہے ایک ہی جماعت ہے، چاہے وہ اسرائیل کا ہو چاہے وہ بھارت کا ہو، سارے کافر۔ اب اسرائیل سے ان کا کیا تعلق؟ اگر کوئی مسلمان اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے اسرائیل سے؟ تم اسرائیل کی حمایت میں اتر آئے ہو۔ لیکن وہی الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی طریقے پر ہے، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور ان کی یہی سوچ ہے ہمیشہ سے، وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا نام کب صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فرتقب،
آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں اسلام کے پودے کو ختم کر دینے کا، یہ اسلام کے چراغ کے بجھا دینے کا اور اسلام کے سورج کو بے روشن کر دینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بھی انتظار کیجئے، اور آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہماری مدد ہے۔ اسلام کا نام و نشان نہیں مٹے گا، اسلام کا پودا تو پھلتا پھولتا ہی رہے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ پھر قرآن نے ثابت بھی کر دیا، قرآن کی یہ سب چیزیں بعد میں ثابت بھی ہو گئی کہ آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے ماننے والے ہیں کہ ساری کفریہ طاقتیں اکٹھا بھی ہو جائیں تب بھی اسلام کے نام کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ پاک اسی طرح کی مدد اور نصرت آج ہمارے ساتھ بھی شامل حال فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔